السلام علیکم ویورز، آج کی مزیدار کہانی۔ چہرے پہ زخم کے نشان تھے۔ ایک شرابی آہستہ سے بولا، دیکھ باجی، تیری کہانی بڑی دکھی ہے۔ میں جیسا بھی ہوں لیکن اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوں۔ میں اللہ کی رضا کی خاطر یہ اپنا گھر آپ کو دیتا ہوں۔ جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہیں آپ۔ میرا کوئی نہیں ہے۔ آج سے مجھے اپنا بھائی سمجھو۔ تمہارے شوہر کو اللہ جنت میں جگہ دے۔ بہت برا کیا آپ کے سسرال والوں نے آپ کے ساتھ، اس سے برا آپ کے سگے بھائی بھابھی نے کیا۔ باجی، اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں بنتا۔ یہ لو گھر کی چابی، باجی میں چلتا ہوں۔ آمنہ نے شکریہ ادا کیا اور آہستہ سے کہنے لگی، بھائی صاحب، یہاں مجھے کوئی نوکری مل جائے گی یا کوئی ایسا بندہ مل جائے جو مجھ غریب کی مدد کر سکے۔ شرابی نے کچھ ٹائم سوچا، پھر آہستہ سے کہنے لگا، وہ ایک حاجی صاحب ہیں، آپ ان سے مل لینا، شاید کوئی مدد کر سکیں۔ آپ ان سے مل لینا، شاید کوئی مدد کر سکیں۔ اچھا باجی، اب میں چلتا ہوں۔ آمنہ ان کے پاس گئی۔ حاجی صاحب ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہوئے تھے۔ آمنہ نے سلام کیا۔ حاجی صاحب آہستہ سے خیریت آنا ہوا۔ آمنہ اپنا دکھ سنانے لگی۔ حاجی صاحب مسکرائے، اچھا آپ کو پیسے چاہیے؟ کتنے پیسے چاہیے؟ آمنہ روتے ہوئے بولی، بس اتنے کہ میرے بچے روٹی کھا سکیں۔ حاجی صاحب نے اشارہ کیا اور کہا، ادھر آؤ، کمرے میں لے گئے۔ حاجی صاحب آہستہ سے بولے، یہ لو 20,000 اور رات کو چکر لگانا یہاں۔ آمنہ حیرت میں بولی، کیوں آنا رات کو؟ حاجی مسکرائے، سمجھا کرو نا، ہر ماہ تم کو پیسے دیا کروں گا۔ حاجی صاحب معاشرے کے گندے بھیڑیے تھے، آمنہ سمجھ رہی تھی۔ سب کچھ پیسے حاجی کو واپس کیے اور گھر چلی گئی۔ بچے بلک رہے تھے، بھوک سے تڑپ رہے تھے اور زمانے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ سب مطلب کے پجاری تھے۔ جب آمنہ کا صبر ختم ہوا، سوچا 50 روپے کا زہر ملے گا، کھا کر مر جاتی ہوں، سب بچوں کو بھی کھلا دیتی ہوں۔ کچھ پیسے پاس تھے، ہوٹل سے کھانا خریدنا، زہر خریدا، کھانے میں ملا دیا اور کھانا کھانے لگے۔ گھر چلی گئی۔ اب بچے جھگڑنے لگے، پہلے میں کھاؤں گا، پہلے کھانا مجھے دو امی۔ آمنہ بچوں کو دیکھ رہی تھی جو نہ جانتے تھے کہ کھانا ان کی موت ہے۔ ہمت نہیں ہوئی، کھانا اٹھا کر پھینک دیا۔ ہار کر حاجی صاحب کے پاس جانے کا سوچ لیا۔ دروازے پہ دستک دی۔ حاجی صاحب نے دروازہ کھولا۔ سامنے آمنہ کھڑی تھی۔ حاجی صاحب مسکرایا، مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گی، آ جاؤ اندر۔ آمنہ اداس تھی، پریشان تھی، نظر جھکی ہوئی تھی۔ حاجی صاحب آہستہ سے بولا کہ اندر آ جاؤ، اور اب مجھ سے کیسا پردہ، یہ حجاب اتار دو۔ آمنہ آہستہ سے بولی، آپ پیسے تو دیں گے نا؟ حاجی صاحب مسکرایا، جیب سے 20,000 نکالے، کتنے چاہیے بولو۔ آمنہ نے کانپتے ہاتھوں سے 5,000 اٹھائے، اس سے میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ حاجی نے آمنہ کا ہاتھ پکڑا، بہت پیاری ہو تم۔ اتنے میں عشاء کی اذان ہونے لگی۔ آمنہ نے ہاتھ چھڑایا، حاجی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز ادا کر لوں، بس وقت کی سزا ہے کہ میں جسم فروشی عورت بن جاؤں گی، ورنہ آج تک میں نے نماز قضا نہیں کی۔ نہ جانے اللہ کس حال میں راضی ہے مجھ سے، اگر آپ کہیں تو 4 فرض ادا کر لوں۔ حاجی خاموش ہو گیا۔ ہاں میں سر ہلایا، نماز پڑھ لو۔ آمنہ نے وضو کیا، نماز پڑھنے لگی۔ حاجی انتظار کرنے لگا۔ آمنہ نماز پڑھ کر رونے لگی، اے اللہ تو سب دیکھ رہا ہے نا، میرے حالات تیرے سامنے ہیں، میں بے بس ہو گئی ہوں۔ اے اللہ، میں جانتی ہوں کہ حالات بہت مشکل ہیں، لیکن میں اس کا سامنا کیسے کروں؟ یہ راستہ جہنم کا ہے، میں جانتی ہوں، اس کے بعد میں پاک دامن عورت نہیں رہوں گی۔ حاجی سن رہا تھا۔ حاجی کے سینے میں ایک درد سا اٹھا، سینے پہ ہاتھ رکھا، صوفے پہ بیٹھ گیا، اداس سا ہو گیا۔ شاید ضمیر جاگ گیا تھا، شاید کہ انسانیت جاگ گئی تھی۔ آہستہ سے بولا، میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ کسی مجبور لڑکی کا فائدہ اٹھانا جا رہا تھا، اور اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے۔ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ زندگی بھر کھا سکتا ہوں، اور یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔
اور میں کیسے راستے پر چل نکلا ہوں۔ اور جب کوئی مجبور بے سہارا عورت مدد کے لیے آئی تو میں نے رات کو سودا کر دیا۔ حاجی صاحب آہستہ سے بولا، شاید میں گناہ گار تھا کہ اللہ نے مجھے بے اولاد رکھا۔ پھر وہ فرمان یاد آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہایت بدتر اور بدبخت انسان وہ ہے جو یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرے۔ آمنہ کے بچے یتیم ہیں، میں ان کا سہارا بننے کی بجائے آمنہ سے رات کا سودا کر دیا۔ وہ پاک دامن نمازی پرہیزی لڑکی جس کو میں فنا کر دینا چاہتا تھا۔ حاجی صاحب کا دل بدل گیا۔ اگر اسی وقت مجھے موت آ جائے اور پھر اللہ پوچھے تو کیا جواب دوں گا؟ حاجی رونے لگا، اے اللہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ آمنہ نماز پڑھ کر آئی، حجاب اتارنے لگی۔ حاجی صاحب نے ہاتھ جوڑ لیے، بیٹی معاف کر دے مجھے۔ آمنہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ حاجی صاحب آگے بڑھے، کانپتے ہاتھ سے آمنہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آمنہ، میں اللہ کی رضا کی خاطر آپ کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لیتا ہوں اور آپ کے بچوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ بس تم کل قیامت کے دن گواہ رہنا کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی۔ حاجی نے 20,000 روپے آمنہ کو دیے اور سر پر دوپٹہ اوڑھا۔ آہستہ سے بولا، آپ زندگی میں کبھی کچھ بھی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، آواز دینا۔ آمنہ ہنسنے لگی اور مسکرا دی۔ حاجی صاحب، اللہ آپ کو دونوں جہاں کی خوشیاں عطا کرے۔ آمنہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے چلی گئی۔ بے شک میرا اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ارادے نیک ہوں، ہم کچھ نیک پانے کی جستجو رکھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہماری بری راہوں کو ہموار کر دیتا ہے اور اس میں نیکیوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس مورل ویڈیو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔